اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ بس شاید آپ ان کے پیچھے غم سے ہی خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور اس سے پہلے کل ہم نے آیت نمبر 5 تک پڑھ لیا تھا، جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو 3 گروہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ عیسائی ہیں اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور ایک گروہ ہے جو وہ کہ جیسے کفار مکہ تھے، وہ حضرت جو فرشتے تھے ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور تیسرا گروہ جو پہلے کہہ لیں کہ یہودیوں میں سے تھا، یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اس طرح کا اور بھی بے شمار جو گروہ ہوں گے جو کہ ڈفرنٹ طرح سے وہ شرک کرتے تھے، ان کی جو یہاں پہ ان کو تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو لوگ تھے، یہ جو بات کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات تھی، اور اس کی جو ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو علم تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے کتنا زیادہ اس میں جو اثرات ہیں اس کے، کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ اتنی بڑی بات ہے جن کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو ہمارے منہ سے جو بھی الفاظ ہم نکالیں اس کو بڑے دھیان سے نکالنا چاہیے۔ تو آگے آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ آپ ان کفار کی، یہ جو اوپر ذکر آ رہا ہے جن کا، ان کفار کی باتوں پہ آپ ان کی باتوں پہ آپ اس طرح اپنے آپ کو غم میں مبتلا کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لے کے آتے، کہ اپنی جان ہی آپ کو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں اعوذ باللہ۔ تو یہ آیت جو ہے نبی پاک کو حوصلہ افزائی کے لیے اتاری کی تھی کہ نبی پاک کا جو پیار تھا جو انسانیت کے لیے، کہ یہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو اتارا ہے، تو اس کی جو اہمیت بھی اس میں واضح ہو رہی ہے کہ اس کے اترنے کے بعد نبی پاک اور اس کی جو اہمیت وہ اور جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائیں اس قرآن میں، اور ویسے بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشاہدے کرائے کائنات کے، تو اس کے بعد بھی اور نبی پاک کا جو یہ درد تھا ان کے لیے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے، یعنی کہ ان کا جو دکھ تھا اور جو درد تھا وہ اس بات پہ تھا کہ یہ ایمان نہیں لے کے آتے، یہ کہ یہ خیر کی طرف کیوں نہیں آتے، کہ اتنی اس میں سہولیات ہیں کہ ان کی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کا حل ہے، تو یہ کیوں نہیں اس پہ ایمان لے کے آتے جو کہ ان کو یہ دنیا میں بھی ان کو کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی ان کو کامیاب کرے گی، تو اس پہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے۔ تو اس بات پہ وہ بہت غم زدہ تھے نبی پاک، تو اس کے اوپر پہ یہ آیت جو نا اتاری گئی کہ آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ اگر کوئی ایمان لے کے آتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اسی کو فائدہ اس کا، اگر کوئی ایمان نہیں لے کے آتا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے، تو آپ کے اوپر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے، نہ ہی آپ سے پوچھا جائے گا کہ کوئی آپ نے پیغام دیا اور کوئی ایمان کیوں نہیں لے کے آیا۔ تو اس لیے آپ کو کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی اب غم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ ایمان نہیں لے کے آتا، تو آپ کا کام ہے کہ پیغام کا پہنچا دینا۔ تو اس میں ہمیں بہت سے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک نے جیسے وہ طائف میں گئے تھے نبی پاک، تو وہاں پہ آپ نے جب تبلیغ کی تو ان کے لوگوں نے تو شرارتی جو لڑکے تھے، نوجوان تھے، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے پتھروں سے آپ کے اوپر بارش کر دی پتھروں کی، اور لہو لہان کر دیا، اور جو خون تھا وہ آپ کے جو پیروں کی جو ان کے جو جوتے تھے وہاں تک چلا گیا۔ تو آپ وہاں سے نکلے ہیں تو ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، انہوں نے پوچھا
اگر آپ کہیں تو اس کو بستی کو ہم تباہ کر سکتے ہیں، تباہ کر دیں۔ تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے بھی کو اللہ کے کو ایسے بندے نکلیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ تو اتنی رحمت دیکھیں آپ انسانیت کے لیے کہ اتنی تکلیف کے باوجود بھی انہوں نے جو ان کے لیے رحمت کا پہلو تھا وہ رکھا اپنے پاس، اپنی ان کا جو اظہار کیا انہوں نے کہ ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایمان لے کے آئے گا۔ تو کبھی کبھی آپ فرماتے تھے کہ میری زندگی کا جو سب سے سخت ترین دن یہی تھا جب وہ طائف میں گئے تھے، تو جو انہوں نے مجھے پتھروں سے مارا تھا، تو آپ کبھی فرماتے تھے کہ یہ میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا۔ تو آپ دیکھیں اتنے سخت ترین جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دن تھا، اس میں بھی وہ آپ کا کتنا پیار تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو یہ تھی محبت جو نبی پاک کی انسانیت کے لیے اور امت کے لیے، کہ کوئی بھی بندہ نہ آپ کا جو مائنڈ تھا، آپ کے جو مقصد تھا، کوئی بھی اس خیر سے محروم نہ رہے۔ کہ اتنی بڑی خوشخبری اس کتاب میں اور اس دین میں کہ یہ انسانوں کی جو بھی وہ مشکلات ہیں، جو بھی بوجھ ہیں، اس کو کم کرتا ہے یہ دین، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ علم نہ ہو تو پھر مشکلات ہوتی ہیں، علم ہو تو پھر انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں سائنس ایک علم ہے، سائنس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ہمیں زندگی ہماری آسان ہو گئی ہے۔ تو یہ علم اللہ نے دیا ہے، تو علم نہ ہو تو مشکلات ہے، زندگی میں مشکلات ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ جو کسی کا یعنی کہ خیر کی طرف نہ آنا اور اس میں غم میں جانا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے کہ یہ آپ کسی کے لیے خیر کا اتنا آپ کا اندر جو جذبہ ہو کہ آپ اس میں غم میں مبتلا ہو جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات سے آپ کو ایک طرح سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر غم نہ کریں، اتنا غم نہ کریں کہ آپ کی اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں۔ تو غم ہونا چاہیے امت کا اور انسانیت کا کہ وہ ہدایت کی طرف آئیں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کی اپنی جان کو خطرہ ہو جائے اور آپ کے معاملات جو زندگی کے وہ ڈسٹرب ہو جائیں۔ ہاں، آپ اپنا پیغام دیں، کوئی برائی دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں، اس کو جو آپ اپنے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو آپ اس کو زبان سے روکیں، اور وہ بھی نہیں روک سکتے تو آپ دل میں کم از کم ضرور اس کو برا کہیں، اور اس کے اوپر غم نہ کریں اتنا کہ آپ کی اپنی جان کو ہی خطرہ ہو جائے، کہ آپ اس غم میں ہلاک ہی ہو جائیں۔ تو ہمیں لازم جو ہے نا ایک بیلنس رکھنا ہے، جو تبلیغ کے اندر بھی کسی کو سمجھانے کے انداز میں بھی، کہ ایسا فیل نہ ہو کہ آپ کا اتنی ٹینشن میں آ جائیں کہ سارے معاملات زندگی کے آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں۔ تو یہ اس آیت نمبر جو 6 میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو آپ کے سمجھانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنا پیغام دے دیں، لیکن اس کے اوپر آپ اس کا رزلٹ میں کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا یا نہیں مان رہا تو اپنے آپ کو غم میں نہ مبتلا کریں، ایک بیلنس ہو تاکہ آپ کی ساری زندگی کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اور آیت نمبر 7 میں یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس میں بھی بہت سے لوگ جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے کہ جو کچھ زمین کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی ہم نے خوبصورتی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی آپ کو زمین میں ہمیں نظر آ رہا ہے، جس دور میں بھی اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں جو قدرتی جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو لینڈسکیپ ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، خوبصورت ملک ہیں، خوبصورت سٹیز ہیں، تو یہ زمین کی زینت ہیں۔ زینت کا مطلب کہ خوبصورتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے منع نہیں فرمایا کہ آپ خوبصورتی کو لائق نہ کریں، کہ آپ اس زندگی کے اندر جو اس کی جو خوبصورتی ہیں، جو اس کی رونقیں ہیں، اس کو آپ انجوائے نہ کریں، اس سے منع نہیں کیا گیا کہ آپ ضرور اس کو جو اپنی زندگی کی جو آپ خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا آپ کو، آپ اس کو دیکھیں، اس کو آپ انجوائے کریں، خوش ہوں، اور خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے زمین کے لیے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں چیزوں کو خوبصورت کرنا چاہیے، جتنے جتنے ہمارے ریسورسز ہیں اس حساب سے ہمیں زندگی کو خوبصورت انداز میں گزارنا چاہیے، اور اپنے گھر کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے جو ڈریس ہیں اس کو صاف رکھنا چاہیے، اور صفائی کا جو خاص جو نا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔
نبی پاک نے فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، تو ہمیں لازم جو صفائی کا جو ہے نا ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور خوبصورتی کا، اور جو ہم جو کپڑے پہنے وہ اس انداز سے پہنے کہ وہ بھی خوبصورتی اس میں نظر آئے، لوگوں کو اچھا لگے۔ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ آپ جو اس کو خوبصورتی میں اس میں اضافہ کریں، جتنے آپ کے ریسورسز ہیں اس کو یوز کرتے ہیں، پھر آپ کے جو شہر ہیں ان کو آپ خوبصورت بنائیں، اپنے ملک کو خوبصورت بنائیں، اور اس دنیا کی خوبصورتی میں اپنا کردار ادا کریں، اس کے لیے اس کو خراب نہ کریں، اس کے اندر گندگی نہ بنائیں۔ تو یہ جو خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مین کی خوبصورتی ہے، اور لیکن جو اللہ نے جو مین جو اس کا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو سیکھنے کا موقع اس فائد سے یہ ملا کہ خوبصورتی سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک حدیث ہے نبی پاک کی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں، ہمارے خیالات میں، ہماری زندگی میں خیالات جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں، وہ سب خوبصورتی اس میں ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کو اچھا لگے۔ یہ جو زندگی کی جو رونقیں ہیں، جو زمین کی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، اور اس سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے بہت سے لوگ جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ زندگی جو دنیا سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے، دنیا قابل نفرت ہے، یہ اس سے کنسیپٹ غلط ثابت ہو رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اور صفائی نصف ایمان ہے، تو یہ سب یہ دنیا کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہمیں زندگی ایسی خوبصورت گزارنی ہے کہ جو جس سے زمین کی جو رونقیں بحال رہیں، زمین کی رونقیں بڑھیں، نہ کہ اس سے بے رونقی ہو اور اس میں بدصورتی پیدا ہو، گندگی ہو، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو ہمیں زمین کو خوبصورت رکھنا ہے، اور جو اصل جو مقصد ہے اس میں سے وہ یہ ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش ہماری کہ ہم اس میں سے اگر ہم یہ خوبصورتی میں ڈوب جائیں اور برائی کی طرف مائل ہو جائیں تو اس میں جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ منع کیا گیا۔ اصل جو مقصد ہماری زندگی کا ہے کہ ہم کیسے اچھے عمل کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح ہمیں جو ہے نا یہ اپنے عمل اچھے کر کے ہمیں اس کو خوبصورت بنانا ہے، اپنی زندگی کو بھی اور اس دنیا کو بھی۔ تو یہ کوئی بھی کہیں بھی منع نہیں ہے کہ آپ اس سے انجوائے نہ کریں، اس کی جو رونقیں ہیں اس کو آپ انجوائے نہ کریں، آپ اس کو انجوائے کریں، لیکن برائی کی طرف نہیں جانا، آپ نے بیلنس رکھنا ہے، اور جو اس میں کہنے کہ اس کو تباہ نہیں کرنا، اس میں فتنہ نہیں پیدا کرنا، اور جو اس میں آپ نے اس کی رونق میں اتنا گم نہیں ہونا کہ آپ کو جو اصل زندگی کا مقصد ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بھول جائیں، وہ مقصد آپ کو بھول جائے۔ تو اپنے مقصد کو یاد رکھنا ہے اور اس کی خوبصورتی کو خراب نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں بنایا ہے وہ اس کی خوبصورتی ہے، اور اس خوبصورتی کو آپ نے بھرپور طریقے سے آپ نے یوز کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو بھی ایسے ہی خوبصورت بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے زمین کو خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح آپ اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بنائیں اچھے عمل کر کے، اور اس سے جو زمین کے اندر جو ریسورسز ہیں اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، اور اس کو زمین کی اگر کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اس کی زندگی کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کر کے، ان کی مدد کر کے۔ تو جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں اس سے آپ اس کی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ زمین میں فساد نہ پیدا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جیسے زمین کو خوبصورت بنایا ہے اسی طرح اس کو وہ خوبصورتی کو بحال رکھیں۔ تو ہم سب کا یہ کردار ہونا چاہیے، ایک چھوٹے سے انسان، جیسے کہ چھوٹا سا کوئی مزدور سے لے کے ایک بڑا بادشاہ ہے، اس تک ہر انسان کی جو یہ ذمہ داری ہے کہ اس زمین کو خوبصورت بنائیں، اس کی خوبصورتی کو خراب نہ کریں، اور اسی طرح اپنی وہ زندگی کو بھی خوبصورت بنائیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کو، یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے۔ تو یہ آیت بڑی عظیم و شان آیتیں تھیں دونوں، ایک عظیم و شان سورت کی دونوں آیتیں ہیں، اور پھر آگے اس میں ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ آگے ڈسکس کریں گے کہ یہی جو زندگی کی جو رونقیں ہیں کس طرح انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ یہ جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو انسان فتنہ میں مبتلا کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اس کی خوبصورتی میں گم ہو کے تو فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو ہم نے محفوظ کرنا ہے، اور یہ صورت آپ کو بتائے گی کہ کس طرح اپنے فتنوں سے محفوظ رہنا ہے،
تو یہ بہت زبردست آپ کو یہ گائیڈنس دے گی، آپ اپنی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں اس کو آسانی سے کم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے آگے اس وقت میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔